کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کی جو مقتولین کنویں میں پھینک کے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرضے اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کرو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور وہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہیں تھا جب ہم یہ بات کر رہے تھے۔ اس سے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ کو تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنی بائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کی قیدی کو آزاد کر جو اس کا بیٹا تھا۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھرتا رہا کہ یہ خوشخبری سن کر چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا ہی بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اسے کبھی بات نہیں کرے گا اور نہ کبھی سے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کے راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ سمجھ آئے گی آپ کو؟ اچھا، اب غزوہ بنو قینقاع پر آ جائے نا۔ یہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بدر کے بعد جو پہلا غزوہ ہوا تھا یہودیوں کے خلاف نا، وہ غزوہ بنو قینقاع تھا، غزوہ بنو قینقاع، اور اس کی دو وجوہات تھے وہ ابھی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ خلاف کیوں یہ غزوہ ہوا ہے۔ اور جو دوسرا غزوہ تھا بنو نذیر وہ جنگ خندق کے بعد ہوا تھا، اس کا وجہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیوں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہے جو کہ غزوہ خندق کے بعد ہوا تھا 5 ہجری کو، اس کا سبب بھی بتائیں گے کہ وہ کیوں ہوا تھا۔ اب سارے اسباب تو مجھے یاد ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کتاب میں جو ان کے اسباب ہیں نا وہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو صحیح سمجھ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، غزوہ بنو قینقاع۔ اب غزوہ بنو قینقاع ایسا ہے نا کہ یہ یہودیوں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا اور ان کے سردار جو تھا نا اس کا نام فخاد یہودی تھا۔ کیا سردار کا نام کیا تھا بنو قینقاع قبیلے کا؟ فخاد، فی خی الف اور ضاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے کیا گیا وہ نافذ رہے، چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کی کسی ایک حرف کی بھی خلاف ہو۔ لیکن یہود جن کی تاریخ غدر اور خیانت اور عہد شکنی پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری، سازش، لڑانے، بھڑکانے اور ہنگامے اور اضطراب بپا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ لگے ہاتھوں کی مثال بھی سنیے چلیے۔ اب کیا ہوا یہ ابھی دیکھیں۔ یہود کی عیاری کا ایک نمونہ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس، یہ نام یاد رکھ لینا، شاش بن قیس، جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئی تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت اور حسد رکھتا تھا۔ ایک بار صحابہ کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس اور خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت اور اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کا درینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سخت رنج ہوا، کہنے لگا اور اس دیار میں بنو قیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بعاث اور ان کے پہلے کے حالات کا اصل میں جنگ بعاث اسلام سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے اور اس میں آپس میں ایک دوسرے سے کافی لوگ وہ قتل بھی ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ تذکرہ پھر ان میں چھیڑ دیا اور قریب تھا کہ دوبارہ جنگ وہ چھڑ جائے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئی کچھ ان میں سے سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا، اس کے نتیجے میں اوس اور خزرج میں تو میں شروع ہو گئی اور لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدح شروع کر دی۔ پھر ایک نے اپنے مقابل سے کہا اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار رہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔
اس پر دونوں فریقوں کی تاؤ آ گیا اور بولے چلو ہم تیار ہیں، ہررا میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار ہتھیار یعنی ہتھیار اٹھاؤ۔ اور لوگ ہتھیار لے کر ہررا کی طرف نکل پڑے، قریب تھا کہ خونریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوگی۔ آپ نے اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جٹ کر ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمان کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے، اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کی آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ کی نصیحت سن کر صحابہ کے احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت شعار فرما بردار بر کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کی دشمن شاش بن قیس کے عیار کی آگ وہ بجھا دی تھی۔ یہ سمجھ آ گئی جی جہاں تک؟ جی اچھا یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں۔ اب نیچے آپ آ جائیں نا، نیچے بنو کے نکاح کی عہد شکنی، یہاں سے بھی یہ بنو کے نکاح کے خلاف انہوں نے کیا وعدہ خلافی کیا تھا، ان کے خلاف کیوں ایکشن لیا گیا، یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت اور شوق سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا روب اور دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت اور حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کلم کلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور اعلان بغاوت اور اظہار ثانی پر اتر آئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ کیناور تو وہ اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے کے اندر رہتے تھے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تین قبیلوں میں سے بنو قینقاع اندر رہتا تھا، جبکہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینے کے اطراف میں تھے۔ اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لے، نوٹ کر لے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کی مردان جنگی کی تعداد 700 تھی، یہ بھی انڈر لائن کرے۔ اور مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے، انہیں سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے، وہ ابھی بتا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بڑھوانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ جو مسلمان کی بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق اور استہزاء کرتے اور اسی اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چیڑ چاڑ وہ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واضح و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن ان سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حاتم بن عباس سے روایت کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو، تم پر بھی ویسے ہی مار پڑی جیسے قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڑو بیڑ قریش کی اناڑی اور ناآشنا جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار دیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات وہ نازل فرمائی، پوری آیات ہے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرت و رندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرتے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ پا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی قبر کودی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ وہ بند کر لی۔